اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ ان آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ان آیات سے پہلے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح مریم سے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور پھر انہیں پیغمبر بنایا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ یہ پیغمبر اس لیے بھیجے گئے تھے کہ لوگوں کو دین حق کی طرف دعوت دیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل بہت سی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، ان گمراہیوں سے ان کو نکالیں۔ اس کے علاوہ جس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے وہ بت پرستوں کا مرکز تھا، وہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فریضہ بھی سونپا گیا تھا کہ وہ ان کو توحید کی طرف دعوت دیں اور بتوں کی پرستش سے روکیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی فریضہ انجام دیا، جیسا کہ انبیاء کرام ہمیشہ اس قسم کے فرائض انجام دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر سے لے کر ان آیات تک جو میں نے تلاوت کی ہیں، یہ ان کے دعوت یعنی دین حق کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد کے واقعات کا بیان ہے۔ ترجمہ میں پہلے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہے تو انہوں نے اپنے پیرووں سے کہا، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔
یہ تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے پیغمبر، یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت جب شروع کی تو ان کے مخالفین پیدا ہو گئے، جیسا کہ ہر نبی، ہر رسول اور ہر داعی حق کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو اس کو تسلیم کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی مخالفت پر اور دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے جب دعوت کا آغاز کیا تو لوگ ان کے در پہ آزار ہو گئے، ان کو ستانے لگے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے پیرووں سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مددگار ہوں اللہ کے راستے کے طرف چلنے میں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک داعی حق کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت کا آغاز تو کسی ساتھی اور مددگار کا انتظار کیے بغیر کر دے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوا ہے کہ انبیاء کرام نے تنہا اپنی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ پھر آگے چل کر جب رکاوٹیں پیدا ہوں، مخالفتیں آئیں، تو اس وقت میں پھر وہ اس کے اپنے مددگار بھی کچھ تلاش کر کے ایک جماعت بنا لے۔ تو اس طرح حق کا کام کسی جماعت بنانے پر موقوف نہیں ہوتا کہ پہلے سے جماعت بنائی جائے پھر کام شروع کیا جائے، بلکہ حق کا کام تنہا بھی شروع ہوتا ہے، اور تنہا ایک شخص دعوت کا کام لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو جماعت بھی بن جاتی ہے۔ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ طریقہ انبیاء علیہ السلام کا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کفر پر آمادہ ہیں، اور کفر پر آمادہ ہی نہیں ہے بلکہ تکلیف پہنچانے پر بھی آمادہ ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مددگار ہوں اللہ کے راستے تک پہنچانے کے لیے، یا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کے راہ میں میرے مددگار ہوں۔ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا کہ ہم نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھیوں اور شاگردوں کو اسی طرح حواری کہتے ہیں، جیسے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور آپ پر ایمان لانے والوں کو جو آپ کی دور میں موجود تھے
ان کو جس طرح صحابہ کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواری کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ حواری کی اصل حقیقت کیا ہے، اس میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حواری کے معنی ہوتا ہے خالص، جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ تو یہ حضرت حواریین جو تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، یہ خالص تھے، ان میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، اور یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے تھے، ان کے مددگار بنے تھے، اس لیے ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ اور حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار کے جواب میں ایک طرف اپنے خود ایمان لانے کا اظہار کیا، دوسرا اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ آپ گواہ بنیں اس بات کے کہ ہم نہ صرف ایمان لائے ہیں بلکہ مکمل فرما بردار بھی آپ کے رہیں گے۔ تو فرمایا پہلے تو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے یا اللہ تعالیٰ سے خطاب ہے کہ بِأَنَّا مسلمون، ہم فرما بردار ہیں، گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ یعنی صرف زبانی طور پر ایمان لانے پر ہی ہم اکتفا نہیں کریں گے، اور صرف عقیدہ دل میں پیدا کرنے پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ہماری پوری زندگی آپ کی فرما برداری میں گزرے گی، ہم آپ کے فرما بردار ہوں گے، اور جو آپ کا حکم ہوگا اس حکم کو تعمیل کریں گے، اس کو مانیں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ فرما بردار کے لیے یہاں پر وہی لفظ آیا ہے مسلمون، وشہد بِأَنَّا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مسلم کا لفظ لغوی معنی میں تو یہی مفہوم رکھتا ہے کہ کوئی کسی کا فرما بردار ہو، لیکن یہ اصطلاح بن گئی ہے دین حق کی پیروی کرنے والے کی، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک طرف ایمان کا اعلان کیا، دوسرے فرما برداری کا اعلان کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف عقیدہ رکھ لینا یا زبان سے اس عقیدے کا اظہار کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بنائے، فرما بردار بنائے، اور اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے۔ اور پھر آگے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے پروردگار، ہم اس کتاب پر یا اس کلام پر یا اس چیز پر بھی ایمان لائے ہیں جو آپ نے نازل کی ہے، یعنی بظاہر اس سے مراد انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ لیجئے اور ہمیں ان میں شامل فرما لیجئے۔ یہ اعلان کر دیا حواریین نے، اور حواریین نے اپنے اس عہد کے مطابق اور اپنے اس ارادے کے اظہار کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسلسل مدد کا سلسلہ جاری رکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہر طرح نصرت کرتے رہے، اور ہر طرح کے گرم و سرد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہودیوں نے اور بت پرستوں نے جو سلوک کیا، اس کا مختصر سا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر تھے، کافر تھے، انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس سے اشارہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت چونکہ بت پرستوں کو اور یہودیوں کو بالکل ناپسند تھی،
تو اس وجہ سے انہوں نے مخالفت پر کمر باندھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ بالآخر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جائے۔ اسی سے یہی در حقیقت مکرو کے لفظ میں اسی تدبیر کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے تدبیر کر لی کہ لوگوں کو جمع کر لیا اس کام کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کریں، گرفتار کر کے سولی کے مقام پر لے جائیں اور ان کو سولی پر چڑھائیں۔ یہ ساری تدبیریں اور سارا منصوبہ یہ مکرو کے اندر داخل ہے، یعنی انہوں نے یہ تدبیریں کی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی تفصیل دوسری جگہ قرآن کریم ہی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے تو سارے انتظامات یہ کر لیے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جائے، لیکن جب سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں سے ایک شخص کو شکل میں بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ اس طرح بنا دیا کہ وہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس کو سولی پر چڑھا دیا یہ سمجھ کر کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور حقیقت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ صحیح سالم آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ شخص جو ان کے ساتھ آیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اور مشابہت کا رکھنے والا بنا کر لوگوں پر یہ ظاہر ہوا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اصل میں بائبل میں بھی روایت یہ آتی ہے، اور بعض مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، اور اس نے درحقیق لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کر کے ان کا پتہ بتایا تھا کہ وہاں سے ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرانے کا منصوبہ ہی نہیں بنایا بلکہ اس میں مدد کی، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل اس طرح بنا دیا کہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس طرح اس کو سولی پر چڑھا دیا، اور یہ سمجھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر ختم کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، جیسا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ تو وَمَكَرُوا یعنی انہوں نے تدبیر کی، اس سے تو اشارہ ہے ان کے قتل کے منصوبے اور سولی دینے کے منصوبے کی طرف، اور وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اس سے اشارہ ہے اس ساری انتظام کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور ایک دوسرا شخص ان کا ہم شکل بنا کر ان کی جگہ سولی پر چڑھ گیا۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ بعض جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی سطح پر سمجھنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے سمجھ سے قریب ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تدبیر کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ تدبیر اس کو تو کن کہہ دیا، کن بھی کہنے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اگر صرف ارادہ کر لے تو جو ارادہ کر لیتا ہے وہی کام ہو جاتا ہے، اس کو کوئی تدبیر کرنے کی حاجت نہیں۔ تدبیر کی حاجتیں ہمیں انسانوں کو ہوتی ہیں کہ وہ کوئی تدبیر کرے، کوئی منصوبہ بنائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی منصوبے اور تدبیر کے نہ پابند ہوتے ہیں نہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم سے گفتگو فرماتے ہیں تو ہماری ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے ہیں، تو ہم چونکہ خفیہ تدبیر دنیا میں کرتے رہتے ہیں تو اسی سطح کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل کو بھی خفیہ تدبیر سے تعبیر فرمایا۔ پھر آگے اس خفیہ تدبیر کا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اعلان فرمایا تھا اس کا ذکر ہے کہ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
کس سے فرمایا تھا؟ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک ورافعک الی. آپ نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس وقت گرفتاری کے منصوبے بن رہے تھے، سولی پر چڑھانے کے منصوبے بن رہے تھے، گرفتار کیا ہوا تھا، تو گرفتار کیا جا رہا تھا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بذریعہ وحی کچھ وعدے فرمائے تھے. ایک وعدہ یہ کہ انی متوفیک ورافعک الی، کہ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے محاصرے سے پریشان نہ ہوں، میں ان کے محاصرے اور ان کی تدبیروں کو اس طرح ناکام بناؤں گا کہ آپ کو جوں کا توں پورا کا پورا آسمان کی طرف میں اٹھا لوں گا، اور یہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، اور یہ کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کے ساتھ جو چاہیں گے معاملہ کریں گے، لیکن یہ تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکیں گے. اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک جو لفظ ہے رافعک الی، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ تو بالکل واضح لفظ ہے اور اس کے معنی میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں اوپر اٹھا لوں گا، اپنے پاس بلا لوں گا، آسمان کی طرف اٹھا لوں گا. لیکن اس سے پہلے لفظ استعمال کیا انی متوفیک، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا، جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے. اصل میں یہ لفظ توفی سے نکلا ہے، اور توفی کے لفظی معنی لغت میں یہ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز پوری لے لی جائے. مثلا فرض کرو کہ کسی کے ذمہ میں کوئی قرضہ ہے تو وہ پورا وصول کر لے تو وہ توفی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی چیز کہیں سے پوری اٹھانی ہے تو اس کو بھی توفی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ جب کسی انسان کی موت آتی ہے تو فرشتے اس کی روح اور جسم، روح کو پورا لے لیتے ہیں، روح کو پورا لے لیتے ہیں اور قبض کر لیتے ہیں. اس وجہ سے بھی لفظ توفی اور وفات کا لفظ موت کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے. تو اصلی معنی تو تھے پورا لے لینے کے، لیکن استعمال میں یہ موت کے معنی میں بھی آنے لگا. تو یہاں اگر اس کے لغوی معنی جو اصلی معنی ہیں وہ لیے جائیں تو کوئی اشکال کی بات نہیں کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں واپس پورا صحیح سالم واپس لے لوں گا. یعنی اس طرح لے لوں گا کہ تمہارا جسم، تمہاری روح سب پوری کی پوری میں اٹھا لوں گا، اور ان لوگوں کو اس بات کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ تمہیں کوئی گزند پہنچا سکے. صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہ اگر اس کے لفظی اور لغوی معنی لیے جائیں تو یہ دونوں لفظ متوفی کا اور رافعو کا یہ بالکل کنسسٹنٹ ہیں، یعنی دونوں میں کوئی تعارض یا تضاد نہیں ہے. لیکن اگر اس کے وہ معنی مراد لیے جائیں جو لغت سے آگے بڑھ کر محاورے میں اور عام استعمال میں مراد ہوا کرتے ہیں، یعنی کسی کا مر جانا یا موت واقع ہو جانا، تو بھی اس کے معنی اس طرح ہو سکتے ہیں. یعنی وہ معنی بھی یہاں پر لینے میں کوئی بڑا اشکال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں وفات دوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، ان دونوں میں مناسبت یہ ہے، دونوں کی مطابقت یہ ہے کہ یہ لوگ تو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں،
سولی پر چڑھانا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کو اس بات کی طاقت نہیں دوں گا کہ یہ تمہیں سولی پر چڑھائیں یا تمہیں قتل کریں. تمہیں جب بھی موت آئے گی تو وہ موت طبعی موت آئے گی. انی متوفی کا، یہ نہیں قتل کر پائیں گے تمہیں، میں تمہیں وفات دوں گا. جب بھی تمہاری وفات ہوگی، جب بھی تمہاری موت ہوگی تو وہ میری طرف سے طبعی موت ہوگی، جیسے کہ ہمیشہ لوگوں کو موت آتی ہے. یہ تمہارے قتل پر قادر نہیں ہوں گے. کیسے قادر نہیں ہوں گے؟ کہ ورافعک الیہ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت نبی، ایک تو قرآن کریم نے صاف صاف دوسری آیت میں فرمایا کہ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ جن لوگوں نے قتل کرنا چاہا تھا انہوں نے یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. لہذا یہاں پر معنی یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں ابھی موت دے دوں گا، یہ معنی نہیں ہو سکتے، بلکہ معنی یہی ہے کہ جب بھی موت آئے گی تو تمہیں تبھی موت آئے گی. یہ معنی بھی اس کے ممکن ہے. بہرحال ان دونوں لفظوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی دے دی کہ یہ لوگ تمہارے قتل پر قادر نہیں ہوں گے اور میں تمہیں اوپر آسمان میں اٹھا لوں گا. پھر تیسرا وعدہ یہ فرمایا کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں تمہیں ان لوگوں کی ایذا رسانی سے پاک کروں گا جو کفر اپنائے ہوئے ہیں، جو کافر ہیں، جو تمہارا انکار کر رہے ہیں، ان سے پاک کر دوں گا. ان سے پاک کرنے کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی ایذا رسانی سے پاک کر دوں گا، اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ پر جو جھوٹے الزامات لگائے ہوئے ہیں، میں ان الزامات سے آپ کو اس طرح پاک کر دوں گا کہ پھر ساری دنیا ان الزامات کو غلط تسلیم کر لے گی. مثلا انہیں الزام یہ لگایا ہوا تھا العیاذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو العیاذ باللہ یہ ثابت النسب نہیں ہے، والعیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس الزام سے بھی پاک کر دوں گا، اور الزام سے پاک کرنے کے معنی یہ ہے کہ پھر دنیا کی اکثریت اس بات کو تسلیم کر لے گی کہ آپ کی پیدائش معجزے کے طور پر بغیر باپ کے ہوئی ہے، اور حضرت مریم سے آپ کا نسب پوری طرح ثابت ہے اور آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. چوتھا وعدہ یہ فرمایا کہ وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے یعنی حواریین وغیرہ، ان کو میں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے. انکار کس نے کیا تھا؟ یہودیوں نے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو لوگ تمہارے متبع ہیں اور تمہارے پیروکار ہیں، تم پر ایمان لائے ہوئے ہیں، ان کو یہودیوں پر ہمیشہ فوقیت حاصل رہے گی. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سیاسی فوقیت حاصل رہے گی، یعنی یہودی ان کے تابع رہیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ غالب رہیں گے. اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ پیشین گوئی پوری طرح پوری ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی دور میں تو بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے حواریون کو بہت سے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار پھر روم کی پوری سلطنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بن گئی. اگرچہ ان کے دین میں تحریفات بہت کی گئیں، لیکن وہ کم از کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. تو جو متبع تھے وہ غالب آئے، اور یہودی اور بت پرست جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے وہ مغلوب ہوئے. اور آئندہ بھی پھر سلسلہ یہی رہا
کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چاہے وہ عیسائی ہوں یا پھر مسلمان ہوں وہ یہودیوں پر ہمیشہ غالب رہے ہیں، یعنی ان کی تعداد بھی زیادہ رہی، ان کا سیاسی اقتدار بھی زیادہ رہا اور یہودی ان کے مقابلے میں مغلوب ہوئے۔ تاریخ کے بیشتر حصے میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ اگر کوئی اکا دکا واقعہ تاریخ کے صدیوں کی تاریخ میں اگر کوئی ایک واقعہ ایسا پیش آ جائے جہاں یہودیوں کا غلبہ ہو یا یہودیوں کی سلطنت ہو تو وہ اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ذکر ہو رہا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے پورے زمانے کا، اس کی مجموعی حیثیت کا، کہ مجموعی اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چاہے وہ مسلمان ہونے کی شکل میں ہوں یا عیسائیوں کی شکل میں ہوں وہ غالب رہیں گے یہودیوں کے اوپر۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ میں قیامت تک تمہیں اس طرح غالب کروں گا اور تمہارے متبعین اور پیروکاروں کو کہ وہ حجت کے میدان میں اور دلیل کے میدان میں وہ غالب رہیں گے یہودیوں کے اوپر۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ پھر فرمایا کہ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹنا ہوگا، فاحکم بینکم، تو میں اس وقت تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان معاملات کا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، فاعذبهم، تو میں ان کو عذاب دوں گا، عذابا شدیدا، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کا برتاؤ کرنے والوں کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوا اور آخرت میں تو ہو گئی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ البتہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا ثواب دے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر، لیکن بڑے اہم جملے معترضہ کے طور پر یہ بات فرمائی کہ یہ ہے وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر و ذکر الحکیم جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یعنی یہ سارے واقعات کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، مریم علیہ السلام کے ساتھ، زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، یہ آپ کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں، جبکہ آپ امی ہیں، کہیں سے آپ نے یہ واقعات پڑھے نہیں تھے اور آپ کے زبان مبارک پر جاری ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے آیات نازل کی ہے اور حکمت بھرا ذکر نازل کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو اس سے جو آپ کے مخالفین ہیں ان پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ایک امی شخص کے زبان پر یہ سارے واقعات کا جاری ہونا یہ اس بات کی ناقابل انکار دلیل ہے کہ اس پر وحی نازل ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو نبوت سے سرفراز فرما رہے ہیں۔ پھر آخر میں ساری بات کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نکالا کہ یہ سب واقعات جو ہم نے تمہیں سنائے ہیں کہ کس طرح حضرت مریم کو حمل ہوا، کس طرح حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، یہ ساری تفصیلات، اور اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں جو کچھ تفصیلات پیش آئیں، ان سب کا حاصل یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ پیدا ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بنا پر ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان معجزات ہی کا ایک تسلسل تھا جو مختلف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہتے ہیں۔ لہذا فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. کہ کیا کس اعتبار سے کہ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا. ثم قال لہ، پھر اس سے کہا تھا کہ کن، ہو جاؤ. فیکون، تو ہو گئے تھے وہ. یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو معاملہ یہ تھا کہ ان کی ماں تھیں، باپ کے بغیر اللہ نے پیدا فرمایا تھا، لیکن ماں سے پیدا ہوئے تھے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا تو نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا کن، ہو گیا، وہ ہو گئے، پیدا ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی قدرت سے یہ کیا بعید ہے کہ جب ایک شخص کو وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو کسی کو صرف باپ کے بغیر پیدا کر دے. اور صرف باپ کے بغیر پیدا ہونے سے کسی کا یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خدا بن جائے یا خدا کا بیٹا بن جائے. اگر یہ لازم آتا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو وہاں تو کوئی کہتا نہیں، عیسائی بھی نہیں کہتے کہ وہ آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تھا، ان کے بارے میں یہ اصرار کیوں ہے کہ ان کو بیٹا مانا جائے؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی مثال عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے کن سے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن سے پیدا کیا، اور اس میں کسی باپ کے واسطے کی ضرورت پیش نہیں آئی. چنانچہ فرما دیا کہ الحق من ربک، یہ ہے حق بات جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے. فلا تکن من الممترین، تو تم شک میں مبتلا لوگوں میں شامل نہ ہو جانا. جو لوگ شک میں مبتلا رہتے ہیں، بات ہم نے پوری طرح واضح، صاف، مدلل بیان کر دی ہے. اب اس کے بعد کسی شک میں پڑنے کی گنجائش نہیں. آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں یہ بتایا کہ حق کے ان دلائل کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ تم سے جھگڑا کرتے رہیں تو تم کیا کرو. چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو. پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں. یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک.
پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ جانیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اہل کتاب سے، خاص طور سے یہاں ذکر نصرانیوں اور عیسائیوں کا ہو رہا ہے، اور اس وفد سے گفتگو ہو رہی ہے جو نجران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زبانی گفتگو اور زبانی بحث اور دلائل کے تبادلے کے نتیجے میں حق تو واضح ہو چکا۔ اب بھی اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ بحث جاری رکھیں تو چونکہ تم اپنے دلائل کو ان کے سامنے واضح کر کے اتمام حجت کر چکے ہو، ان پر حجت پوری کر چکے ہو، تو اب مزید بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ان کو ایک بات کی دعوت دے دو، دعوت یہ دو کہ آؤ ہم مل کر مباہلہ کریں۔ مباہلے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب زبانی دلائل کا سلسلہ ختم ہو جائے تو دونوں فریق اپنے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے، اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کرے کہ یا اللہ، ہم میں سے جو شخص بھی غلطی پر ہو، ہم میں سے جو شخص بھی آپ کے رضا کے خلاف موقف اختیار کیے ہوئے ہو، اس پر آپ کی لعنت ہو، وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ دونوں مل کر دعا کریں، ایک جگہ جمع ہو کر، وہ بھی یہ کہے، ایک فریق بھی یہ دعا کرے اپنے حق، اور دوسرا فریق بھی یہی دعا کرے کہ اگر میں باطل پر ہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس عمل کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اور جب بحث کا کوئی فریق دلائل کو تسلیم کرنے کے بجائے ہٹ دھرمی پر تلا ہوا ہو تو آخری راستہ یہی ہوتا ہے کہ اسے مباہلے کی دعوت دی جائے، جس میں دونوں فریق اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا یا باطل پر ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ یہاں پر جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کے لوگوں سے دلائل کی میدان میں ہر طرح کی گفتگو فرما لی اور ان کو دلائل سے لاجواب بھی کر دیا، پھر بھی وہ لوگ بحث پر آمادہ رہے، ہٹ دھرمی پر آمادہ رہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب ان کو مباہلے کی دعوت دے دو۔ مباہلے کی دعوت کس طرح دو کہ ان سے کہو تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور بلا لیں تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، تمہاری عورتوں کو، ہماری عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو بھی جمع لے آئیں اور تمہیں بھی جمع کر لیں۔ ثم نبتہل، سب مل کر پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ابتحال کریں، یعنی عاجزی کے ساتھ دعا مانگے، جس کو گڑ گڑانے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو پھر اللہ کی لعنت بھیجیں ان لوگوں پر جو جھوٹ بولنے والے ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آخر میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور آ کر اس طرح ہم دونوں مل کر دعا کریں، اور خود اس مباہلے کے لیے تیار ہونے کی خاطر آپ نے اپنے اہل بیت کو جمع بھی فرما لیا۔ لیکن جب آپ نے پیشکش کی تو عیسائیوں کا وفد مباہلے سے فرار اختیار کر گیا،
اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے، اس کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی چونکہ ان کے رسول ہونے کی تقریباً ہمیں یقین جیسا ہے علامات کے لحاظ سے، اگر کوئی شک ہے بھی تو ظن غالب یہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو ایسے موقع پر اگر یہ دعا کریں گے تو ہماری تباہی بربادی کے سوا کوئی راستہ نہ ہوگا، لہذا کسی طرح ان مباہلے سے چھٹکارا حاصل کرو۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجران کا شہر بطور جزیہ کی طرف سے جزیہ پیش کرنا منظور کر لیا اور مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خاص طور پر یہ ذکر فرمایا کہ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی گئی، لیکن انہوں نے اس سے راہ فرار اختیار کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کو اپنے حق پر ہونے کا یقین نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے ناصحانہ انداز میں اہل کتاب سے خطاب کرنے کے لیے فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ دلائل کے میدان میں بھی ان سے گفتگو ہو چکی، مباہلے کی بھی ان کو دعوت دی جا چکی، اور سارے مرحلے اس طرح طے ہو گئے، لیکن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ان دعوت کا کام ان سے مایوس ہو کر ترک نہ فرمائیں، بلکہ ان کو ناصحانہ دعوت کا سلسلہ مستقل جاری رکھیں۔ چنانچہ فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آپ ان سے یہ کہیے کہ اے اہل کتاب، آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو سواء بیننا و بینکم، جو ہم تم میں مشترک ہو، اور وہ کیا کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ موڑے رکھیں، فقولوا، تو یہ کہہ دو کہ اشہدوا بأننا مسلمون، گواہ ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں یہ بتلا دیا کہ ان کو ایسے کلمے کی دعوت دو جو ہمارے ان کے درمیان مشترک ہو، اور مشترک کلمے کا مطلب آگے یہ بتایا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں، ان کی جو اصل کتابیں ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، ان میں کہیں بھی شرک کا حکم نہیں ہے، بلکہ تمام جگہوں پر یہی کہا گیا ہے کہ خداوند تمہارا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اللہ کو ایک قرار دینا پوری بائبل کی جتنی کتابیں ہیں، جس کا عہد نامہ قدیم تو یہودی بھی مانتے ہیں اور عہد نامہ جدید عیسائی بھی مانتے ہیں، ان میں کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے خلاف کسی بات پر دلالت کرتا ہو۔ سب جگہ یہی اقرار کرایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ ان کو دعوت دینے کے لیے یہ کہو کہ اہل کتاب، تم ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہو، اور وہ یہ ہے کہ توحید کی بات، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی بات۔ یہ اس بات کو مان لو تو پھر آگے ہمارے اور تمہارے درمیان مذہب کا اور دین کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اگرچہ ان کی کتابیں توحید کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں ایسی گھڑ رکھی ہیں جو اس کتاب کے احکام کے خلاف ہیں، اور اس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو مثلا خدا کا بیٹا قرار دینا، یا خدا کا ایک حصہ قرار دینا، کہنا کہ تین مل کر ایک خدا ہے، یہ سب باتیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں، ورنہ ان کے کتابوں میں
اصل کتابوں میں یہ باتیں موجود نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بات مشترک ہے ہمارے تمہارے درمیان، تمہاری کتاب بھی وہی کہہ رہی ہے، ہماری کتاب بھی وہی کہہ رہی ہے، اس پر آ جاؤ، اور اس کے خلاف جو باتیں ہیں ان سے کنارہ کر لو. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائیں. یعنی جیسا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا، یا بعد میں یہودیوں کے ہاں یہ سلسلہ تھا اور پھر بعد میں نصرانیوں کے ہاں بھی رہا کہ اپنے مذہبی پیشوا کو وہ خدائی کا درجہ دینے لگتے تھے، اس معنی میں کہ جو یہ حلال کہہ دے وہ حلال، جو یہ حرام کہہ دے وہ حرام، جس کا ذکر کسی اور جگہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے. تو ان کو ایک طرح سے قانون سازی کا مقام دے رکھا تھا، شریعت سازی کا مقام دے رکھا تھا، اس کو بھی اللہ تعالی نے رب بنانے سے تعبیر فرمایا ہے. تو آپ ان کو یہ دعوت دے دیجیے. فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود بھی اگر وہ منہ موڑ کر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو بس پر اعلان کر دو کہ بھائی تم نے جو بھی مسلک اختیار کیا ہو، ہم تو مسلم ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور ہم اسلام کے دین کو ماننے والے ہیں جس میں توحید کے ساتھ کسی بھی شائبے کی گنجائش نہیں ہے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اور گمراہی کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ وہ کہا کرتے تھے جب مسلمانوں سے کوئی بحث ہوتی یا مقابلہ ہوتا یا مکالمہ ہوتا، تو یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نصرانی تھے، عیسائی تھے. حالانکہ یہ بات بڑی مضحکہ خیز تھی، کیونکہ عیسائیت یا یہودیت یہ تو بعد میں پیدا ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کہیں پہلے پیدا ہو چکے تھے، لہذا ان کو یہودی یا نصرانی کہنا یہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی. تو آگے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں